جو اگریبل پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ اگر آپ نے اگریبل پرسنالٹی ٹائپ نکالی کوئی سے 100 کے سیمپل تو 99% چانس یہی ہے کہ وہ عورتیں نکلیں گی. اور اگر آپ نے اگریسو پرسنالٹی ٹائپ نکالی صحیح اور 100 بندے نکالے تو 99% چانس یہ ہے کہ وہ آدمی نکلیں گے. اس کی مثال کیا ہے آپ جیلوں میں دیکھ لیں 99% جو جیل میں قیدی ہیں وہ کرمنل وہ آدمی لوگ ہیں عورتیں نہیں. ٹھیک. You have to understand this is core reality. That means that we need to understand the spectrum first. اب آدمیوں کی ایگریشن ہمیں نظر آتی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں آدمی بڑا ظالم ہے آدمی بڑا ظالم ہے. مگر عورتوں کی ایک مائکرو ایگریشن ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ کیونکہ آدمیوں میں اور مینیفیسٹیشن بتاتا ہوں اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو. آدمی تھپڑ مارتا ہے تیزاب پھینکتا ہے ظلم کرتا ہے غبن کر لیتا ہے اور گھر میں بند کر کے ٹھیک رکھتا ہے. ٹھیک ہے بالکل نظر آتا ہے اس لیے چونکہ نظر آتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے فیمنسٹک موومنٹ. ٹھیک. مگر میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں جو صرف سائیکالوجسٹ کو پتا ہوتی ہے. اچھا. کہ 25 کروڑ کی اس پاکستان کے کنٹرول گروپ کو لے لیں یہ پوری دنیا میں نہیں پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے ویسے کنٹرول گروپ ہے. 25 کروڑ چاچے 25 کروڑ پپھو 25 کروڑ تائے ہمارے 2 نمبر اور ولن ہیں. 25 کروڑ خالہ اور 25 کروڑ ماموں ہمارے فرشتے اللہ کے ولی. یہ کون کرتا ہے؟ مائیں کرتی ہے. اب یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں وہ تیزاب نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا تیزاب ہے جو اندر دماغ میں ڈالا ہے پوری ڈومیسٹک فیبرک توڑ کے رکھتی ہے. کوئی بندہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا. اس کو سینسزم کہتے ہیں. جب ایک عام پاکستانی بچہ سینک ہوگا تو بڑے ہو کے ہر ایک پہ ڈسٹرسٹ کرے گا. سبزی والا بھی میں 2 نمبر لگتا ہے عمران خان نواز شریف بھی 2 نمبر لگتے ہیں. کیوں؟ اماں نے بچپن سے سکھایا تھا کہ میں مظلوم ہوں. یہ تمہارے پپھو اور تمہاری دادی جو تھی بچپن میں مجھے مارتی ہوتی تھی ہر وقت طلاق کی تلوار میں سر پہ لٹکائی ہوتی تھی. Who is this? This is not the man. This is a woman's doing. یہ میری امی نے کیا ہے آپ کی امی نے کیا ہے. صحیح. سارے چاچے 2 نمبر کس نے کیے؟ ایک عورت کی پراپر موومنٹ ہوئی ہے اس کی. Now this is a problem which we never ever talk about. You know why? Because we can't see it. صحیح. اس مائکرو ایگریشن جو کہ وہ کر رہی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی والدہ کر رری ہوتی مگر ہم ان کے پیار میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنے پورے کے پورے پیٹرنل جتنی پیٹرنل فیملی اس کو ہم نے نیگیٹو اور پوائزنس. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ کوالٹی آف ہیومینٹی کوالٹی آف اس لیے میں پوائنٹ یہ میرا کہ مرد برا نہیں مرد اور عورت دونوں انسان برے ہیں. مرد برا یا عورت بری انسان برے جب ہو جائیں تو پھر آپریشن اور یہ چیزیں تو دیکھنے میں آتی ہیں اور جس کا جہاں پہ داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. سو اب میسکولینٹی کی موومنٹ آیا آدمی سارے لوگ روڈ پہ آئے ہوئے ہوں کہ سر ہمارے چاچا کو رہا کریں اس قید جو ہم نے ڈال دیا تایا ہمارا اتنا برا نہیں ہے. تو کون اس کا وہ ہے مداوا؟ عورتیں. ٹھیک. اب دس از سم تھنگ وچ از بیس لائن انڈر پننگ کہتے ہیں اس کو. یہ انڈر پننگ فلسفی ہے ہماری کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جس کا زور ہوگا جہاں زور ہوگا وہ لگائے گا. صحیح. آدمی کا زور بیوی پہ چل رہا ہے بیوی کا زور بچوں پہ چل رہا ہے دونوں لگا رہے. سو وی کین جیسے کہ جو کہ عورتیں جو ہے نا اپنا فرض نہیں پورا آدمی بھی فرض نہیں پورا کرا اور عورتیں بھی فرض نہیں پورا. ٹھیک ہے بالکل. اور وہ آگے ایسے ہی ہوگا. اور یہ کس نے سالو کرنا ہے؟ صحیح. یہ بلیک کارڈز نہیں سالو کرنا. نہیں مل کے نہیں. امی اور ابو نے ملی امی اور ابو گھرانہ ہوتا ہے معاشرے کی اکائی فرد نہیں ہوتا. صحیح صحیح. سو جب تک ماں اور باپ ٹریننگ میں نہیں ڈالیں گے نا اپنے بیٹی کے اور بیٹے کے بھیا یہ بیسک علوم ہے یہ سیرہ ہے یہ سننا ہے. کسی بھی موقع پہ ڈاؤٹ میں آؤ تو جو کرو وہ جو کرو جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. شروع میں رکاوٹیں سب کو آتی ہیں. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کو آئی ہماری کیا اوقات ہے مگر دس از دی اونلی سولوشن ٹو اٹ. یعنی دس سمز اٹ آل اپ. تو فیمنزم تو یہ پروموٹ نہیں کر رہی نا تو دس ابھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے ان کی انڈر لائننگ فلسفی سے انکار ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں ادھر سولوشن ملا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے اس وقت. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ کی طرف آتے ہیں کہ عورت کی شکایت کرتی ہے آج کے معاشرے کی کہ اسلام نے ہر چیز تو مرد کے ہاتھ میں دے دی. ہمیں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے نفلی تو مرد سے اجازت لینی پڑتی ہے. ہر چیز میں مرد کی اجازت ہے ہر چیز میں مرد پہ ڈیپینڈنسی ہے مرد کا درجہ بھی بڑھا دیا. تو کیوں ایسا کیوں ہے اسلام میں؟ ارے یہ صرف ظاہر کی بات ہے. اچھا. یہ صرف ایک دیکھیں جیسے انہوں نے ابھی بات کی نا مرد کا وائلنس نظر آتا ہے عورت کا وائلنس نظر نہیں آتا. صحیح. عورت بھی اتنی ہی مجرم ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا یہ ابھی انہوں نے ثابت کیا. تو میں اسی طرح آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک سسٹم ہے. سسٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرد کے پاس سب کچھ ہے. صحیح. جبکہ مجھے ایک عورت کی حیثیت سے پتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے. اچھا. بولیں کیسے؟ گھر میرا ہے نا. صحیح. شوہر میرا ہے نا. جی. اولاد میری ہے نا. صحیح.
میرے پاس ہے نا اختیار اپنی اولاد کو کچھ بنانے کا یا بگاڑنے کا یا اسے پازیٹیو بنانے کا یا اسے نیگیٹو بنانے کا. مجھے اختیار ہے نا میں اپنے شوہر کو ایک کامیاب مرد بنا دوں یا ایک ناکام مرد بنا دوں. یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. اصل بات ہے اپنی صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو بتاؤں, دونوں جینڈرز کو دائرہ کار فرق رکھا. مرد کا دائرہ کار اور ہے. مرد نظر آتا ہے آپ کو قتل کرتا ہوا, آپ کو چوری کرتا ہوا, آپ کو تیزاب ڈالتا ہوا, آپ کو عورت کو مارتا ہوا, عورت کو جلاتا ہوا. عورت کا ظلم کا انداز اور مرد کے ظلم کا انداز اور. اسی طرح عورت کے اختیارات کا انداز اور مرد کے اختیارات کا انداز. دیکھیں عورت جب ماں بن جاتی ہے, مجھے بتائیے مرد اس کے چوتھے حصے کو پہنچتا ہے, اور یہ شریعت بھی کہتی ہے نا. اور پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اولاد جب عورت کے ساتھ ہوتی ہے, مرد اکیلا ہوتا ہے, اولاد ماں کے ساتھ ہوتی ہے, ساری کی ساری ہمیشہ. بڑے نیک ماں کے ساتھ بھی اور بڑے نیک باپ کے ساتھ بھی. اس کی وجہ ماں نے اس کی خطر قربانی دی. ماں نے اس کو دیکھو جی, اس کو اپنی اس کی پریگنینسیز ہیں, اس کی ڈیلیوریز ہیں, اس نے بچے کو پالا ہے, اس نے بچے پہ جان ماری ہے, وہ باپ نے نہیں ماری ہے. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میرے رب کے صرف ایک حکمت کے انداز, اچھا, یہ ایک خاندان کو چلانے کے انداز ہیں کہ جی مرد بڑا ہے اور اس بڑے سے بھی فائدہ بھی ہمیں بہت ہو گیا. مرد نے گھر بنا دیا, عورت گھر نہیں بنا سکتی. مرد نے گھر کے سسٹم بنا دیے, عورت اتنی عورت نہیں بنا سکتی تھی. مرد نے اس کو تحفظ دے دیا, عورت ایک دن اکیلی رہ کے مجھے دکھا دے. ایک دن میں کہتی ہوں معاشرے میں پتا ہو نا سارے گلی والوں کو کہ اس عورت کا خامد گھر نہیں ہوتا, یہ باہر رہتا ہے, وہ عورت اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتی. سمجھ آئیے. عورت سے اسے, مرد سے اسے سیکیورٹی ملتی ہے, مرد سے اسے گھر ملتا ہے, مرد سے اسے خرچہ ملتا ہے, مرد سے اسے اپنے بچوں کی جو نسل ملتی ہے. تو میری بات سنیے, یہ صرف دائرہ کار کا فرق. میں سوچتی ہوں عورت مرد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اچھا, ہاں, فیملی سسٹم میں, کیونکہ گھر عورت کا. گھر میں مرد بیچارے نے تو سارا دن باہر رہنا ہے, شام کو اس نے آنا ہے گھر میں, عورت نے اس کے سامنے رکھ دیا, اس نے کھا لیا. اور بچے عورت کے ہاتھ میں, سارے تعلقات عورت کے ہاتھ میں. تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں, یہ صرف سوچا جائے تو کہنے کی بات ہے. اور پھر جنت تو میرے پاؤں کے نیچے. اس کا حق ہے کہ وہ میری 3 دفعہ خدمت کرے, 4تھی دفعہ باپ کی خدمت کرے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. وہی بات ہے نا, نیگیٹیوٹی جس نے پک کرنی, یہ نیگیٹیوٹی ہے. بالکل میں کہتی ہوں عورت جتنی مضبوط ہوتی ہے نا, سچی بات آپ کو بتاؤں, مرد اتنا مضبوط نہیں ہوتا. حالانکہ دونوں مرد میرے سامنے بیٹھے, اس کی وجہ یہ ہے مرد فزیکلی ویسے کہنے کو طاقتور ہے, لیکن برداشت کا مادہ اللہ نے عورت کے اندر زیادہ رکھا. یہ میڈیکل فیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے نئی نسل کی تخلیق کرنی ہے. عورت جتنی تکلیف سہتی ہے, مرد اتنی تکلیف کبھی سہ ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آئیے. عورت کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہے, عورت کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہے, عورت کے اندر جو ہوتی ہے ذمہ دار عورت زیادہ ہوتی ہے. یہ سارے جو ہے ایسے فیکٹس ہیں, سائیکالوجی ان کا انکار نہیں کرتی. ان کا انکار کوئی ایک عام شخص بھی انکار نہیں کرتا. تو میں آپ کو بتاؤں, عورت اپنی ان صفات کی وجہ سے, عورت بعض اوقات گھر میں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں, جو آپ کو بڑی کلیئر سمجھ آئے گی, عورت کے پاس ممتا ہے, محبت کی ہر ایک کو ضرورت ہے. مرد کو, خامند کو, بیٹے کو, اولاد کو, بہن بھائی کو. یہ اب محبت آپ کو دنیا میں کہیں سے نہیں ملتی. پیسہ تو مل جاتا ہے, پیسہ تو دیکھیں جی عورت کمائی کر لیتی ہے کہ اسے وراثت میں مل جاتا ہے, اپنے باپ سے مل جاتا ہے, شوہر اسے دے دیتا ہے, اسے مہر میں مل جاتا ہے, شوہر اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے. میں بتاؤں عورت کی جو اکنامیکل پوزیشن ہے نا بڑی مضبوط ہوتی ہے. لیکن یہ جو محبت کا خزانہ اللہ نے عورت کے دل میں ڈالا ہے نا, یہ دنیا میں پیسے سے نہیں ملتا. بالکل ٹھیک. اور اس کا ہر کوئی بھوکا ہے. کیا خیال ہے؟ اس محبت کو آپ اس طریقے سے استعمال کرو جس طریقے سے آپ کے رب نے حکم دیا. اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کرو گے تو یو آر دی ورسٹ, اور اگر پازیٹیو سے استعمال کرو گے تمہارے پاؤں میں جنت. زبردست. میری بات ختم. جزاک اللہ.